چھٹی صدی عیسوی ایک ایسا دور تھا جب کائنات ارضی کے گوشے گوشے میں شرک اور بت پرستی کی بیماری ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا رشتہ ہی اپنے رب سے ٹوٹ چکا تھا تو ان کی اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی میں جو تباہ کن فسادات رونما ہو چکے ہوں گے، ان کا تصور کر کے ہی انسان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے گئے 571 سال گزر چکے تھے۔ اس قلیل مدت میں آپ پر نازل شدہ کتاب انجیل مقدس کو بنی اسرائیل کے علماء سو نے اپنی تحریفات سے مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ کے امتی بے شمار فرقوں میں بٹ چکے تھے اور ان میں باہمی منافرت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو ملحد اور کافر کہتا تھا اور صرف اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق کا اجارہ دار سمجھتا تھا۔ گنتی کے چند خوش نصیب افراد کے علاوہ آپ کی ساری امت آپ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی تھی۔ سب سے بڑا تو یہ غضب ہوا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، جس کو خلافت عرضی کی خلعت زیبائی پہنائی گئی تھی، جس کے سر پر اشرف المخلوقات ہونے کا تاج سجایا گیا تھا، جس کے علم کے سمندر کی بے کرانیوں کے سامنے نوری ملائکہ کو اعتراف عجز کرنا پڑا تھا اور انہیں اس پیکر خاکی کے سامنے سجدہ تعظیم بجا لانے کا حکم دیا گیا تھا، اس آدم کی اولاد صرف خدا فراموش ہی نہیں بلکہ خدا فراموشی کے باعث خود فراموش بھی بن چکی تھی۔ انہیں قطعاً یہ یاد نہ رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا شاہکار ہیں۔ ان کی تخلیق کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانیں، دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کریں، عشق و محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر اس کی بارگاہ عظمت و کمال میں بے خودی سے اپنا سر جھکا دیں۔ اس کے بجائے انہوں نے ہر چیز کو اپنا خدا، اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا۔ بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدہ ریز تھے، درختوں کے ارد گرد وہ طواف کنان نظر آتے تھے، کبھی کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی سے مرعوب ہو کر اس کے سامنے بچھے جاتے تھے اور کبھی کسی حیوان کے گوبر اور پیشاب میں پاکی کو تلاش کرتے دکھائی دیتے تھے۔ الغرض انہوں نے عزت و کرامت کی اس خلعت کو تار تار کر دیا تھا اور اپنی بے نظیر اور بے مثال ظاہری اور باطنی خوبیوں کا جنازہ نکال دیا تھا، جو ان کے پیدا کرنے والے نے بڑی فیاضی سے انہیں مرحمت فرمائی تھیں۔ اگر دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ مکہ کا شہر اس وقت کے معلوم دنیا کے نقشے پر ایسی جگہ نظر آئے گا جیسے دل انسان کے جسم میں ہوتا ہے۔ اس کے مشرق میں ایران ہے، جس کے طویل و عریض خطے پر کئی ہزار سال تک مختلف خاندانوں کی شہنشاہیت کا پرچم لہراتا رہا تھا۔ اس سے آگے مشرق کی طرف جائیں تو ہند کا بر صغیر ہمیں نظر آتا ہے، جہاں حکمت و فلسفے کی درس گاہیں لوگوں میں علم و شعور کی دولت تقسیم کر رہی تھیں۔ پھر اگر ایران و ہند کے شمال کی طرف نگاہ اٹھائیں تو ہمیں چین کا وہ عظیم ملک نظر آتا ہے جس کے رقبے کی وسعت، آبادی کی کثرت، علوم و فنون اور صنعت و حرفت کی ترقی اس وقت بھی قابل رشک تھی۔ اگر ہم جزیرہ عرب کے مغرب کی طرف دیکھیں تو ہمیں بیزنطینی شہنشاہیت کے قیصر اپنی عظمت و برتری کا نعرہ بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جزیرہ عرب کے جنوب میں افریقہ کا بر اعظم تھا۔ اس کا بیشتر حصہ اس وقت بھی جہالت، بربریت اور وحشت کے اتھاہ اندھیروں میں غرق تھا، لیکن اس بر اعظم کا ایک ملک جسے مصر کہتے ہیں، انسانی تاریخ کے تمام محققین کے نزدیک تہذیب و تمدن کا اولین مرکز تھا۔ چھٹی صدی عیسوی میں اگرچہ اس کی آزادی چھن چکی تھی اور وہ رومی سلطنت کا ایک مفتوحہ صوبہ تھا، لیکن علم و فضل اور فلسفہ و حکمت میں اب بھی وہ کسی کو اپنا ہمسر نہیں سمجھتا تھا۔ اس وقت کی دنیا کے یہ چند ایسے ممالک تھے جن کو متمدن، مہذب اور علم و دانش کا گہوارہ ہونے کا غرور تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے باتدبیر حکمرانوں اور عالی ہمت اور بلند اقبال سپہ سالاروں کے باعث اپنی فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع کر لیا تھا کہ جن کی وسعت کو دیکھ کر آج بھی حیرت ہوتی ہے۔ چھٹی صدی عیسوی میں مملکت ایران کا حدود اربع کیا تھا اور اس کے مذہبی عقائد کیا تھے، یہ سب کچھ ہم آپ کو اس سیریز کی اگلی قسط میں بتائیں گے۔ تو دوستو، امید ہے کہ ہماری یہ تحقیقاتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ شکریہ۔